الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. قاعدہ ثانیہ، دوسرا قاعدہ دعا ہے جو نفوس کے تزکیہ کی کلید ہے. پہلا تو توحید، دوسرا قاعدہ دعا. ہمارے حضرت وغیرہ کے دعا کا بڑا انتظام تھا. دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعا کرنے کی بھی توفیق دے. اپنے نفس کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح. اللہم اصلح لی شانی کلہ، کئی عمدہ دعا. اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی فیما حرمتنی. اللہ کا شکر، بہت دعا. دوسرا قاعدہ دعا ہے جو نفوس کے تزکیہ کی کلید ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لیس شیء اقرب علی اللہ تعالی من الدعاء. اللہ تعالیٰ کا نزدیک دعا سے بغیر کوئی شے مقرب نہیں ہے. یہ حدیث لیس شیء اقرب علی اللہ تعالی من الدعاء. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی شے مقرب نہیں ہے. اخرجہ ترمذی فی الجامع. اس حدیث کی تقریب ترمذی نے کیا ہے، پورا حوالہ دیا. نئی سی چیز تھی. فالدعاء من افضل عبادات عند اللہ. بس دعا افضل عبادات سے ہے اللہ کے نزدیک. لأن فيه إظهار العجز والافتخار والتذلل والانكسار والاعتراف بقوة الله تعالى وقدرته وغناه وإغنائه وكبريائه وجبر كسر خواطر أعدائه فضلا عن فضلاء أحبابه وأوليائه. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا افضل ترین عبادت ہے، اس لیے کہ اس میں اپنی عاجزی، احتیاج، ذلت و انکسار کا اظہار ہے. دعا ہاتھ اور اللہ تعالیٰ کے قوت و قدرت اور اس کے غنی ہونے اور غنی کرنے اور اس کی عظمت و کبریائی کا اقرار ہے، اور اپنے دشمنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے جوڑنے کا اعتراف ہے. یہ جائے کہ اپنے دوستوں اور ولیوں کا دل دشمنوں کو بھی جوڑنے کا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا افضل ترین عبادت ہے، اس لیے کہ اس میں اپنی عاجزی، احتیاج، ذلت و انکساری کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت، اس کے غنی ہونے اور غنی کرنے اور اس کی عظمت اور کبریائی کا اقرار ہے دعا میں. اور اپنے دشمنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا اعتراف ہے. چیز آئے کہ اپنے دوستوں اور ولیوں کا دل ہو. بس دعا میں خیر کے ابواب کھولنے کی تاثیر عظیم ہے. بس دعا میں خیر کے ابواب کو کھولنے کی تاثیر عظیم ہے. جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اپنی وصیت میں، جسے ابو القاسم مغربی کے لیے لکھا ہے، الدعاء مفتاح کل خیر. یعنی دعا ہر خیر کی کنجی ہے. بس دنیا و آخرت کی جس خیر و بھلائی کی تم امید رکھتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، اور اس کے پانے اور حاصل کرنے کے لیے اللہ سے التجا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعا کی توفیق دعا کریں.
اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے جو اس کو پکارے، دعا کرے اور اسے التجا کرے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہتا ہے کہ تمہارا رب مجھ کو، اور کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو کہ پہنچوں تیری پکار کو۔ ترجمہ قال امیر المومنین عمر بن الخطاب انی لا احمل حمل الاجابہ ولکنہم الدعاء فاذا الہمت الدعاء فإن الاجابۃ معه۔ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا میں قبولیت کا غم نہیں اٹھاتا، انی لا احمل حمل الاجابۃ ولکن ہم الدعاء۔ فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا کہ میں قبولیت کا غم نہیں اٹھاتا بلکہ دعا کا غم اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ جب دعا کرنا دل میں ڈال دیا گیا تو اجابت بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ دعا ڈالا اللہ نے تو اجابت بھی ہوگی کہ نہیں، امید کی بات۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھی ہے، شاید میں نے کبھی اس کو سرایا نہیں تھا، میں نے کہا حضرت امیر المومنین نے فرمایا میں قبولیت کا غم نہیں اٹھاتا بلکہ دعا کا غم ہوتا، دعا کرو، یہ ہے اصل قبولیت تو اللہ کے اختیار میں۔ اپنا کام کرو، قبولیت کو اللہ پر چھوڑو، دعا کیجیے۔ میں قبولیت کا غم نہیں اٹھاتا بلکہ دعا کا غم اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ جب دعا کرنا دل میں اللہ نے ڈال دیا تو اجابت بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ حضرت مطرف ابن شخیر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ کون سی چیز خیر کی جامع ہے تو معلوم ہوا کہ خیر تو بہت ہے، مثلا نماز، روزہ وغیرہ، اور یہ سب اللہ عز و جل کے قبضے میں ہے، اور تو اللہ عز و جل کے قبضہ والی چیز پر قادر نہیں، الا یہ کہ جو تو اس سے مانگے تو وہ تجھ کو دے دے۔ تو معلوم ہوا کہ خیر کی جامع دعا ہے اور ہر چیز پر تم قابل۔ حضرت سے کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ کون سی چیز خیر کی جامع ہے تو معلوم ہوا کہ خیر تو بہت ہے، بس نماز، روزہ وغیرہ، اور یہ سب اللہ عز و جل کے قبضے میں ہے، اور تو اللہ عز و جل کے قبضے والی چیز پر قادر نہیں، نماز گیا نہیں، الا یہ کہ جو تو اسے مانگے تو وہ اس کو تجھے دے دے۔ تو معلوم ہے خیر کی جامع دعا۔ باب تزکیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعاؤں میں یہ دعا ثابت ہے، اللہم آت نفسی تقواہا، یہ حضرت بہت ہی سناتے تھے، بس ہم لوگوں کو حکم ہی تھا۔ باب تزکیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعاؤں میں یہ دعا ثابت ہے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا اللہم انت ولیہا و مولا۔ اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کو پاک فرما، تو نفس کے پاک کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، تو اس کا ولی اور مولا ہے۔ اس دعا میں اشارہ اور تنبیہ ہے اس بات پر کہ تزکیہ نفوس عز و جل علام الغیوب، عز و جل علام الغیوب کے قبضے میں ہے، اور اس کی عازم کنجی دعا ہے، اور اللہ عز و جل کی طرف احتیاج ہے۔ اس بات کی تزکیہ نفوس اللہ عز و جل علام الغیوب کے قبضے میں ہے۔ اللہ آتے نفسی، ہمارے نفس کو تزکیہ، تو حضور نے خود دعا میں رجوع کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس دعا میں اشارہ اور تنبیہ ہے اس بات پر کہ تزکیہ نفوس اللہ عز و جل کی طرف، تزکیہ نفوس اللہ عز و جل علام الغیوب کے قبضے میں ہے، اور اس کی عازم کنجی دعا ہے، اور اللہ عز و جل کی طرف احتیاج ہے۔
اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے. دعا کی توفیق یہ بھی اللہ کی طرف سے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے. اے مقلب القلوب، میرے قلب کو اپنے دین پر جما دے. معلوم کہ یہ بھی بڑی چیز ہے کہ دل قائم رہے. آج ارتداد عام ہو رہا ہے، بہت زیادہ ارتداد، خاص سے نوجوان اس کے اندر گرفتار ہے. بہت حضرت فرماتے، بہت اس کی دعا بہت سنا، کتابوں میں بہت ہے اس کو. اللہم آتنا سے چنانچہ جب بندہ پر اس کا قلب مجتمع ہو جائے، چنانچہ جب بندہ پر اس کا قلب مجتمع ہو جائے اور اس کی ضرورت و فاقہ، یہ اس کی ضرورت اور فاقہ سچا ہو اور اس کی امید قوی ہو اور قبولیت میں جلدی نہ کرے اور قبولیت کے اوقات کا اہتمام کرے، تو اس کی دعا رد نہ ہوگی. ضرور یقین ہو دعا کی قبولیت. اللہ سب سے بڑی چیز جو دعا کی بابت تمہاری مدد کرے یہ ہے کہ تم اس بات کو جانو کہ تزکیہ نفوس اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے. ہاں بھائی، ہم بھی دعا تو کرتے ہی ہیں، لیکن میں نے گجرات کے لوگوں میں دعا کا بڑا اہتمام پایا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے یہاں تو ہاتھ اٹھائے تھے اکثر لوگ کھسک بھی جاتے ہیں، لیکن وہاں کتنی تقریر ہو، آوے نہ آوے، لیکن جہاں ہاتھ اٹھائے سب مولی ہو وہ بھی دوڑ کے آ جائے گا. مزاج، یہ مزاج بہت ہے وہاں دعا کا. اور دعا کے لیے کہتے ہی رہتے ہیں. سالوں کوئی دعا آپ سے کہہ رہے ہیں پاسپورٹ بننا ہے، یہ نہیں سب رہتا ویزا سالوں نہیں ہوتی بات ہے. لیکن جب وہ مسئلہ وہ حل ہو جاتا مسئلہ تو ضرور کہیں گے آپ کی دعا سے ہوا ہے. بلکہ یہاں تو یہ کہیں آپ کی دعا سے نہیں ہوا، فلاں سے فلاں کام کرایا تب ہوا ہم کو. کہنے کوئی تعجب نہیں. ایک آدمی آیا تو خاص آدمی بات ہے، وہ اتفاق سے لے بھی آیا. میں بیٹھا تھا، بہت ولادتیں اس کی نہیں ہو رہی. خیر یہ بات اس کے لیے کہا، اہتمام ان کے اہتمام کے لیے کہہ رہا ہوں. میں کہا اچھا بھائی، اس کو ولادت ہو گئی، دو تین ہو گئی. تو آگے کہا کہ مولانا بمبئی گئی، وہاں ڈاکٹر رہے، اس کو ولادت ہو گئی. میں نے کہا دیکھیے وہاں کے لوگ میں یہاں کے لوگ فرق ہے. وہ یہاں کے لوگ تھے، وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں حضرت آپ کی دعا قبول ہوگی. وہ یہ نہیں کہتا کہ فلاں اسپتال میں داخل ہوئی ہے. میں نے کہا یہ فرق ہے. آپ نے کہا بھی تھا اس وقت. اتنی کہنے میں حضرت بھی فرماتے بہت آئی معلوم ہے کتنی دعا ہے. دعا کی مجھ سے کہا ہو بھی گئی ولادت. یہ مسئلہ بہت رہتا ہے، اب بھی بہت ہے یہ ولادت. نکاح سے زیادہ ولادت کا مسئلہ رہتا ہے ہم لوگ کا، ہے نہیں؟ تو فرماتے تھے کہ کتنے لوگ اولاد ہوئی، لیکن کسی نے آ کے کہہ دیا ہوتا کہ لڑکا ہو گیا یا لڑکی ہو گئی، کبھی کسی نہیں. اولاد کبھی بنائی. تو مزاج میں فرق ہے، بہت فرق ہوا ہے نا بھائی. دعا پر بہت یقین، بس ہوا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی دعا پر اطمینان اعتقاد. ودعونی استجب لکم. خدا کا اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کی دعا یہ تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے مقلب القلوب، میرے قلب کو اپنے دین پر جما دے. آج جب نہیں رہا دل، بالکل. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی دعا کیجیے کہ مسلمانوں کا دل جمے، اپنے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے. میں تھا مرالی میں کیا بیٹھا تھا، ابھی کوئی نقل کر رہا تھا، محبوب کے ابا نے یہ کہا تھا. میں نے کہا خیر مجھے بھی یاد آیا. مرالی میں نے بڑے اس سے کہا کہ آج کل جوانوں کا دل اسلام پر مطمئن ہو جائے، یہی بڑی بات ہے.
ارتداد کا دور ہے. علی میں نے یہ بات کہی ہے. مسلمانوں کے جوانوں کا دل اسلام پر مطمئن ہو جائے، یہی بڑی. اس وجہ سے ایسی صورت اختیار کرنی چاہیے جسے اسلام پر اعتبار قائم ہو. اس کا بعد بھی ہونا چاہیے، اس کی اہمیت بھی ہونی چاہیے. اللہ منی اثر کا ایمان لا یرتد. اللہ میں سوال کرتا ہوں ایسے ایمان کا ارتداد نہ ہو. حضرت کیا واقعات پیش آئے، بہت بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا، بعض نے اسلام کے بعد بھی کوئی گڑبڑی کیا، کہا دیکھو یہ ہوا. چنانچہ جب بندہ پر اس کا قلب مجتمع ہو جائے، جب بندہ پر اس کا قلب مجتمع ہو جائے اور اس کی ضرورت اور فاقہ سچا ہو اور اس کی امید قوی ہو اور قبولیت میں جلدی نہ کرے اور قبولیت کے اوقات کا اہتمام کرے تو اس کی دعا رد نہ ہوگی. بس اتنا کہتے ہیں. چنانچہ جب بندہ پر اس کا قلب مجتمع ہو جائے اور اس کی ضرورت اور فاقہ سچا ہو اللہ کی طرف اور اس کی امید قوی ہو اور قبولیت میں جلدی نہ کرے اور قبولیت کے اوقات کا اہتمام کرے تو اس کی دعا رد نہ ہوگی. اتنے شرائط ہیں. سب سے بڑی چیز دعا کی بابت تمہاری سب سے بڑی چیز جو دعا کی بابت تمہاری مدد کرے یہ ہے کہ تم اس بات کو جانو کہ تزکیہ نفوس اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے وہ جس کو چاہے تزکیہ فرما دے. تمام اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور اسی کی مشیت پر موقوف ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تزکیہ. جب اللہ کے ہاتھ میں دعا کرو، اللہ اپنے بل بوتے پر نہیں کچھ کر سکتے بلکہ اللہ کی طرف. یہ اللہ اس لیے حضور نے فرمایا اللہم آتے، وہ پہلی ہے اللہم آتے، بہت حضرت سناتے تھے اللہم آتے نفسی تقوی. اللہ کا حکم ہوا قد افلح من زکاہا، فلاح پائی اسے جس نے نفس کا تزکیہ کیا. یہ ہے قرآن کا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ ہم کیا تزکیہ کریں گے، بس آپ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. اللہم آتے، آپ ہمارے نفس کا تزکیہ کیے تو ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ فلاح کس سے ملے گی؟ تزکیہ سے، اور تزکیہ ہم نہیں کر سکتے، ہم آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے نفس کا تزکیہ فرمائیے. بہت یہ مضمون تو بہت جان گئے. کبھی کہتے تھے اے جوانوں کہو اللہ سے کہ اے اللہ ہماری جوانی پر رحم کرو. اس کے بعد بوڑھوں کہتے تھے تم بھی کہو کہ ہم بوڑھے ہو گئے، کمزور ہیں، ہمارے بڑھاپے پہ اللہ رحم فرما. حضرت کے اندر بہت ابدیت تھی. مجھے بہت جلالی مشہور تھے، لیکن ہم لوگ جانتے ہیں کتنا نرم تھے. کوئی بڑائی کا تو نام بھی نہیں آتا تھا. ڈانٹ پٹکار الگ چیز ہے، نکال دیا زیادہ نفاق وغیرہ کرتے، اور کسی چیز کو نہیں. نفاق خلوص سے آؤ. بنیادی چیز یہ کہ اخلاص اختیار کرو، سب ملے گا. جب اخلاص ہی تم کو نہیں اول، اس پر ڈانٹتے تھے وہ ضرور. جہاں توافق نہیں ہوتا تھا ظاہر و باطن میں تو اس پر ڈانٹتے تھے. میں نے تو یہی سمجھا تھا پورے اس میں 17 سال تھا. بہت سی چیزوں پر نقیب، لیکن جہاں یہ ہوا توافق ظاہر و باطن میں توافق یہ پیدا نہیں کر سکتے تھے. جیسے ہوتے ظاہر کرو، دعویٰ مت کرو. کہتے ہیں سب سے مہلک چیز اس تاریخ میں دعویٰ ہے. سب سے مہلک چیز دعویٰ، اپنے بزرگی کا دعویٰ، پارسائی کا دعویٰ، پاکیزگی کا دعویٰ. یہ مت کرو، بس اللہ کی طرف رجوع ہو، جھکاؤ اپنے کو، پا جاؤ گے اللہ تعالیٰ. لیکن مجھے بزرگوں کا منشا بھی پڑھنا کیا بنیادی چیز ان کی کیا ہے؟ ترک دعویٰ. بل اللہ یزکی من یشاء.
بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تزکیہ فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء۔ یہ عادل ہے، اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک و صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہ دیتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ بہر قرآن تم چاہو کہ اپنے کو پاک صاف کر لو، نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی رجوع اللہ ہی کی طرف کرو، اپنے بل بوتے پر تم پاکی نہیں حاصل کر سکتے، اللہ ہی پاک کرے گا تو پاک ہو جاؤ گا۔ جو لکھا ہے بہت اچھا لکھا ہوا، جمع کیا ہے، دو صفحے میں لکھا ہے، دو صفحے میں قابل آدمی ہے، صاحب نسبت بھی معلوم ہوتے ہیں۔ یقول ابن عباس فی تفسیر قوله تعالی ما زکا منکم ما اهتدى احد من الخلائق۔ ما زکا منکم کیا مطلب؟ ہدایت یاب نہ ہوتا تم میں سے کوئی لشیء من الخیر یرفع به نفسه ولم یسوء شیء من الشر ان کل ذلک انما هو بما یفعل اللہ۔ حضرت عبداللہ ما زکا منکم کی تفسیر میں رقم 13 بہت عمدہ ملتا ہے۔ مخلوقات میں سے کوئی بھی کسی ایسے خیر کی رہنمائی نہیں پا سکتا جس سے وہ اپنے نفس کو نفع پہنچائے، اور کسی بھی ایسے شر سے بچ نہیں سکتا جس کو اپنے نفس سے دفع کرتے۔ یعنی یہ تمام محض اللہ عز و جل کے فضل ہی سے ہوتا ہے۔ خیر جو ملتا ہے اللہ کا، شر جو وہ بھی اللہ، شر سے جو نجات ملتی ہے وہاں کی تفسیر ہے یہ۔ حضرت کہتے ہیں ما زکا منکم کی تفسیر میں رقم 13 ہے۔ مخلوقات میں سے کوئی بھی کسی ایسے خیر کی رہنمائی نہیں پا سکتا جس سے وہ اپنے نفس کو نفع پہنچا سکے، اور کسی بھی ایسے شر سے بچ نہیں سکتا، شر سے جس کو اپنے نفس سے دفع کرتے ہیں۔ یعنی یہ تمام محض اللہ عز و جل کے فضل ہی سے ہوتا ہے۔ خیر جو ملتا ہے اللہ کے واسطے سے، اور شر جو دفع وہ بھی اللہ کے۔ وقال البراء کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب ينقل معنا التراب ولا التراب بهذا بدنه وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تسلمنا۔ حضرت براء نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب کو ہمارے ساتھ مٹی منتقل کرتے تھے، اس حال میں کہ مٹی نے آپ کے پیٹ مبارک کی سفیدی کو ڈھانک دیا تھا، گرد و غبار مٹی سے۔ یہ شعر پڑھتے تھے واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ واللہ اگر اللہ ہم کو ہدایت سے سرفراز نہ فرماتے تو نہ ہم صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے۔ دیکھیے کتنی فنائیت ہے کہ نہیں۔ مٹی جو رہے ہیں وہی حرام میں نے کچھ بنانا تھا، خندق وغیرہ کھودی جا رہی تھی تو حضور میں ان میں شریک تھے۔ حضرت فرمایا رسول اللہ یوم الاحزاب کو ہمارے ساتھ مٹی منتقل کرتے تھے، اس حال میں کہ مٹی نے آپ کے پیٹ مبارک کی سفیدی کو ڈھان لیا تھا، اور یہ شعر فرماتے تھے واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ واللہ اگر اللہ ہم کو ہدایت سے سرفراز نہ فرماتے تو ہم نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے۔ پر معلوم ہوا کہ ہدایت، ایمان نے سب کچھ طرح اللہ کے قبضے میں۔ یہ اصل طریق یہی ہے، طریق یہی ہے کہ سب اللہ۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کہ مٹی ہو رہے ہیں، لیکن اس مٹی میں نظر نہیں ہے اللہ کی ہدایت۔ اللہ ہی نے ہدایت دیا کہ ہم مٹی ہے ادھر سے ادھر منتقل کر رہے ہیں اور گرد و غبار میں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنا کمال نہیں بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اس حال میں اپنے راستے میں ہم کو رکھا ہے۔ اب تھوڑی سی مشقت ہوئی ہم لوگوں کو بھی، بھائی تم کو رکھا ہے اپنے راستے میں تو رکھا، یہ تو دیکھو اپنے راستے میں رکھا ہے، اب تکلیف کو نہ دیکھو، راستے کو دیکھو کس کے راستے میں ظہور ہو جاتا ہے ہم سب سے مسئلہ۔ بڑے ہم لوگ بہت اچھے حال میں رہ سکتے ہیں لیکن ہم ہی بگاڑ لیتے کیا؟ ہم کو تو اللہ نے اچھے ہی راستے میں رکھا،
لیکن شیطان نفس بہکاتا بھی رہتا ہے، اس کی کمتری کو دکھاتا ہے خود. وہ تو مٹی ڈھونے کو حضور فرمایا کہ آپ کا فضل ہے کہ ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ نماز روزہ بھی سب آپ ہی کے کرم سے ہم کر رہے ہیں. یہ نبی کی یہ طریق ہے، نبی کا لیستی ترک دعویٰ. سب سے بڑا کمال اس راستے میں ترک دعویٰ. نیستی بغضی گرب لہ نیستی، آئینہ ہستی چباشر نیستی، نیستی بغضی گرب لہ نیستی. ہمارے مشائخ بس معلوم ہوا کہ ہدایت، ایمان، یہ سب کچھ تنہا اللہ کے قبضے میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا بیج صحابہ کے نفوذ میں بوتے تھے. دیکھیے سنا کبھی آپ نے؟ ہم نے بھی کبھی نہیں سنا تھا اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا بیج صحابہ کرام کے نفوذ میں بوتے تھے اور بار بار ان کی تاکید فرماتے تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں کہ شروع فرماتے ہیں من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. ہمارے حضرت فرماتے یہ خطبہ ایسا کہ مستقل اس پہ واضح ہو سکتا تھا. ماشاء محمد احمد میں نے سنا یہ خطبہ ہی ہے الحمدللہ نحمد ہے نا خطبہ. میں نے خود سنا حضرت فرماتے یہ مستقل واضح ہے. یہ خطبہ کیا ہے؟ بہت واضح ہے. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے اس کا کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ کو اللہ پناہ میں رکھے گمراہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اس کا کوئی ہدایت سے نہ ماننے والا نہیں. تو دعا اصل تزکیہ نفوس کے لیے آدم ابواب کی حیثیت رکھتی ہے. پس دعا اصل تزکیہ نفوس کے لیے آدم ابواب کی حیثیت رکھتی ہے. چنانچہ جس کو معلوم ہو جائے کہ نفس کا صلاح، تزکیہ اور استقامت اللہ کے اختیار میں ہے تو اس سے امیدوار اور طالب بن کر التجا کرے گا. جب یہ سمجھے گا کہ اللہ کے اختیار میں ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. تو پہلے یہ تو سمجھو کہ اللہ کے اختیار میں ہے. جیسے روزی اللہ کے اختیار میں ہے وہی اصلاح بھی اللہ کے اختیار میں ہے. بہت عمدہ مثال نفس کا صلاح. تو دعا اصل تزکیہ نفوس، دعا اصل کے لیے تزکیہ نفس کے آدم ابواب کیسے رہتا ہے. پر دعا اصل تزکیہ نفوس کے یہ ہے، ٹھیک ہے یہی ہے. تو دعا اصل تزکیہ نفوس کے لیے آدم ابواب کیسے رکھتی ہے. چنانچہ جس کو معلوم ہو جائے کہ نفس کا صلاح، تزکیہ، استقامت اللہ کے اختیار میں ہے تو اس سے امیدوار اور طالب بن کے التجا کرے گا اور اس کے در پر الہا کے ساتھ دعا کرے گا. اللہ ہماری اصلاح. اللہم اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی فیما حرمتنی. تاکہ تزکیہ نفس حاصل ہو اور دنیا و آخرت میں نجات و فلاح پالے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس نے جامع ہے کہ قد افلح من زکاہا، فلاح پائی اس نے جس نے نفس کا تزکیہ کیا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی. دعا کیجیے اللہ، دعا کیجیے کہ دعا کی طرف صحیح معنوں میں ہماری رغبت بھی ہو. الہا و داعی سے ہم دعا بھی کریں. اگر رات کے وقت تہجد کے وقت اٹھ جائے اٹھنے ہم لوگ تو ان سے کہتا کیا کہتا ہوں بھائی کچھ پڑھو کہ سو دعا ہی کر لو. یہ نہیں کہتا کہ ضرور تہجد پڑھو، کیونکہ اکثر میں 3 بجے اٹھ جاتا ہوں، ہے نا. آج نہیں اٹھا ہوں، آج اتفاق سے اس کے گھر میں تھی تبھی کئی بجے بھائی 3 کا وقت ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس وجہ سے پڑھتا ہی رہتا ہوں، نہیں اپنی کمی ہے لیکن پڑھتا ضرور. صحیح تو استغفار ہی پڑھ لو، ضرور پڑھ لو. بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہو. استغفر اللہ ہے نا. اللہم پڑھی سے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. لکھ کے رکھتا ہے لو، دیکھ کے پڑھ لو. یہ پہ رکھا ہوا سید الاستغفار کلمہ طیبہ. ابھی بڑھا رہا ہوں، میں بڑھا دیتا ہوں. سید الاستغفار پڑھ لو، 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ لو. بس تم سب بیدار سمجھ جاؤ گے.
اس وقت میں بغیر وضو کے بھی اگر کوئی کچھ کرے وہ بھی شب بیدار ہے. نماز بھی ضروری نہیں ہے، وہ تو تہجد کی نماز ہے. اور رات کو جاگنا تہجد پر منحصر نہیں ہے. اگر اس وقت جاگ گیا اور کوئی پڑھ لیا ہو گیا، شب بیدار ہے. وہ شب بیداری کے لیے تہجد کی نماز دیکھ لیا ہے. شب بیداری کے تہجد کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، جاگنا اللہ سے دعا کرنا. بہرحال دعا کیجیے، ہم کو بھی توفیق ہو، آپ حضرات کو بھی. ہم لوگ سب اس وقت محتاج ہیں. ذرا میں بھی کچھ پریشانیوں میں ہوں، دعا کیجیے. جیسا عبید اللہ کی طبیعت خراب ہے، ہماری لڑکی عائشہ کی طبیعت خراب ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، عافیت دے. غمگین بھی میں ہوں اس وقت. آپ ہمارے لیے خاص مقاصد کے لیے دعا بھی فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اطمینان و سکون کی نعمت سے نوازے اور اپنی محبت و معرفت سے سب آسان فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم اصلح لي شأني كله ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح بعد ولا تفتنی فيما أحرمتني. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.